مشائخ نے کہا کہ دیکھو بھائی، کشف میں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ عام ہے، چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے۔ جن جگہوں کے ساتھ خاص ہے ان کو لطائف کہتے ہیں۔ ان جگہوں کی ہم نشاندہی کر دیتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں کہ ان جگہوں پر تم نے کیسے ذکر کرنا ہے۔ لطیفہ قلب پر ذکر کا طریقہ، چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھائی لطیفہ قلب جو ہے اس پر ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی توجہ کو ساری دنیا سے ہٹا لو اور اللہ کی طرف کر لو، اور یہ سوچو کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی سب ختم ہو رہی ہے اور میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یعنی دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ جیسے آپ بیٹھے ہوں اور ٹیپ پر قرات ہو رہی ہو، بڑے پرسکون ہو کر سنتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر اپنے قلب کی اللہ اللہ کو سننا ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا مغالطہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ سالک اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کرنا نہیں ہے بلکہ سننا ہے۔ اس میں سانس بھی بند نہیں کرنا۔ آپ نے کبھی ٹیپ سنتے ہوئے سانس بند کی ہے؟ نہیں، ٹیپ سنتے ہیں تو بڑے پرسکون ہو کر بیٹھ کر کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مراقبہ میں سالک نے سارے خیالات کو دل سے نکال کر اپنے دل کی طرف کان لگا دینے ہیں کہ میرا دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اب انا عند ظن عبدی بھی، یہ حدیث قدسی ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب جو گمان لے کر بیٹھا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کے گمان کو پورا کریں گے یا نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہمارا جسم بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے مگر ہم نہیں سن سکتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو پھر ان کو قلب کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ میں قلب داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لہٰذا ہمارا دل بھی تسبیح کر رہا ہے، اور اگر دل کی تسبیح کو ہم سننے کے لیے توجہ کر کے بیٹھیں تو اللہ جس کو چاہیں اس کو سنوا دیتے ہیں۔ اس میں پھر کون سی مشکل ہے کہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے؟ ہم غافل ہیں، ہمارے شپشن خراب ہوئے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ جب ہم اپنی شکل کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو اس میں دکھانے کی صفت تو موجود ہے، لیکن اگر مٹی کی تہ چڑھی ہو، یعنی اس پہ لیئر، اگر مٹی کی لیئر چڑھی ہوئی ہو تو کہاں سے دکھائی دے گا؟ کہنے والا کہے گا جی تہ ہٹاؤ اور اپنا چہرہ دیکھو۔ اسی طرح دل کے اوپر جو گناہوں کی تہ آ جاتی ہے، گناہوں کی لیئر آ جاتی ہے، اس کو اتارنا ہوتا ہے، ورنہ اس کے اندر تو چہرہ دکھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی کا نام مراقبہ ہے کہ مراقبہ میں انسان اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھا ہے، ساری دنیا کی خیال ذہن سے نکال دیتا ہے اور بس اللہ کی طرف لو لگا کر سوچتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ شروع میں نہیں سنائی دے گا، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ جو بندہ شروع میں مراقبہ کرنے بیٹھتا ہے اس کو عجیب و غریب خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب خیال ذہن میں کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ذکر کرنے بیٹھ گیا، اگر اس کو سننا شروع ہو گیا تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ کرو
لہٰذا جیسے انسان توجہ کرتا ہے بس اس کے ذہن میں ایک ریل چلنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پرانے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی مراقبہ میں گندے خیال آتے ہیں، حالانکہ خارج مراقبہ نہیں آتے، یعنی مراقبہ میں جب نہیں ہوتے تب یہ خیالات نہیں آتے، وہ تو شیطان کا حملہ ہے، اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک کمرے کے اندر بلی نے پاخانہ کر دیا، اب آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں آپ کو اسی وقت بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں، دروازہ کھولتے ہیں بو آتی ہے، بھئی بلی نے پاخانہ کیا ہوا ہے، بو تو آئے گی۔ اب اگر آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بو کو برداشت کرو اور اس گند کو وہاں سے نکالو اور وہاں پر روم فریشنر سپرے کرو، پھر اس کے بعد بو کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے دل کے کمرے میں شیطان بلی نے پاخانہ کیا ہوا ہے گناہوں کی نجاست کا، جب تھوڑا توجہ کر کے بیٹھتے ہیں، دل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پہلے سے پڑا ہوا ہے اس نجاست کی بو آتی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے جو کیا ہے وہی نظر آئے گا، جو ہم نے اب تک زندگی گزاری ہے وہی فلم چلے گی۔ دیکھو دیہاتی بندے کو کھیتی سے متعلق خیال آئے گا اور کارخانے والے کو مشینری کے خیال آئیں گے، تو جیسے زندگی کا بیک گراؤنڈ ہوگا ویسا ہی بندہ دیکھتا ہے، تو جیسی زندگی گزرتی ہوگی، جیسی زندگی گزری ہوئی ہوگی ویسے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو برداشت کریں۔ بس آپ یہ کہیں کہ میرا کام ہے بیٹھنا، بس مجھے بیٹھنا ہے۔